السلام علیکم وعلیکم سر، کیا السلام۔ حال ہے؟ میں آپ ٹھیک خیریت ہوں، سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھیک ہوں ٹھاک ہے سر؟ الحمدللہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر ہے۔ سر میں پاکستان سے بول رہا ہوں، مجھے یہ تھوڑا سا آپ سے معلومات لینی ہے۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں درود خضری کے بارے میں یوٹیوب چینلز پر، تو میں نے کہا آپ سے تھوڑی معلومات لے لوں کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہیں ہے، کیسے ہے؟ درود خضری کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ صوفیوں نے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں درود ابراہیمی یا وہ درود یا وہ اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوتے تھے وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ آپ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر موتی ہمارے لیے شریعت کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن وہ شریعت صوفیوں نے اصل میں یہ سمجھنا شروع کر دیا غالباً کہ اس سے بھی بہتر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، حالانکہ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین ہدایت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو سب سے افضل درود اور اذکار وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جنہیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے درود ایسے ہیں جیسے کہ یہ درود خضری ہے، یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے، یہ صوفیوں نے ذکر کیا ہے، اور اسے پڑھ کر خاص حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری پتہ نہیں کون کون سے عامل کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور اب قری والوں نے تو اس کو بہت آگے کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ درود خضری ایک ایسا درود ہے جس کے ورد سے نہ صرف روضہ رسول پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور مراد دین میں اس جو بھی مراد ہو اس میں پائی جاتی ہے۔ فی الحقیقت درود خضری ایک بڑی نعمت ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا ورد ہے۔ جو شخص اس درود کو کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے، انہوں نے کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بڑے شش و پنج میں پڑ گئے، اتنے میں سامنے ایک صاحب نے آواز دے کر بلایا۔ یہ صاحب جانے والے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ جو قریب پہنچے تو سلام کیا اور نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بلانے والے نے، صاحب نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا، اور ان کے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا۔ تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور کے ارشادات یاد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس کی یاد ہو تو بتلائے کہ میں صحیح اور روایت بیان کر سکوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ السلام سے سنا اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور سے سنا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو انسان چاہے کہ دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو وہ اس درود کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے سارے اخلاق رذیلہ دور فرما دیں گے، اور وہ درود پاک ہے جس کو درود خضری کہتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عقیدہ کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے یہاں احناف میں دیوبندی اور بریلوی دونوں اس عقیدے کے حامل ہیں کہ صوفیوں میں تو باقاعدہ جیسے یہاں مولوی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے نا، راستہ بھول جائیں تو مولانا زکریا نے بھی لکھا ہے اپنی فضائل تبلیغ نصاب فضائل اعمال میں، تو وہ خضر علیہ السلام مل جاتے ہیں، راستہ بھٹکوں کو راستہ دکھا دیتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے صوفیوں کو راستہ دکھانا۔ اعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ
خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یہ گمراہ کن اور باطل عقیدہ ہے۔ یہاں سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا تو یہی موقف ہے، حدیث علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ خضر علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، قوم کتنے سو سال گزر گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم 1445 ہجری میں ہیں، ابھی بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تو جو آج زندہ ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوگا، تو 100 سال اب یہ اگر زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تب بھی ان کا انتقال ہو گیا بھائی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ گمراہ کن عقیدہ ہے، اور یہ حدیث بھی کسی ثقہ راوی ثقہ محدث نے نقل نہیں کی ہے، بلکہ ایسے ہی صوفیوں نے نقل کی ہے جنہیں خضر علیہ السلام راستے میں مل جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے یا تو خواب میں بتا دیتے ہیں یا پھر صحرا میں انہیں پانی پلاتے وقت بتا دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ دیکھیے یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، اور وہ راستے میں جو لوگ ملتے ہیں نا، اب آپ اندازہ لگ کر لیجئے کہ انبیاء اور رسول کا کام یہی رہ گیا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو راستہ دکھائیں۔ اعوذ باللہ، اللہ اس امت کو ہدایت دے دے، اور اس امت کے اس عبقری اور غیر عبقری اور صوفیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ فرما لے، امت مسلمہ کو۔ آپ اگر درود کے الفاظ اور معنی اور مفہوم میں کوئی شرک نہیں پایا جاتا تو ایسے الفاظ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افضل ترین درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ افضل ہے، اور اسی کو پڑھ لیں، وہی آپ کی درجات کی بلندی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ یہ فیبریکیٹڈ اسٹوریز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔